الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ ایک عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں۔ جس محفل پاک کا انعقاد جناب محمد عبد الخالق انصاری اور شاہد صاحب نے کیا ہے، اور ہر سال بڑی محبت، بڑی چاہت اور خلوص کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان کے دوست و احباب ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مجھ سے قبل بھی ایک خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت مناسب
مقام رسالت کے عنوان پر خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس وقت اسٹیج پر ادارہ دعوت قرآن کے صدر مولانا محمد مہتاب عالم اشرفی زیدہ شرف ہو، آپ کے علاقے کے امام و خطیب حضرت مولانا امجد حسین اشرفی زیدہ مجدہ ہو، اور دیگر متعدد علماء ذی وقار تشریف فرما ہیں۔ مقام رسالت یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر کما حق ہو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ روشنی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو جو مقام عطا فرمایا، ان مقام کا ابھی تک ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر علم بھی نہیں ہوا ہے۔ تو جب ہمیں اس کا صحیح طور پر علم نہیں ہوا ہے تو ہم مقام رسالت و نبوت پر کس طرح سے کما حق ہو روشنی ڈال سکتے ہیں؟ البتہ قرآن اور احادیث کریمہ میں مقام رسالت سے متعلق جو عنوانات موجود ہیں اسی پر میں روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مقام رسالت کو میں عام فہم اور ایک مختصر سے جملے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور اللہ کے نائب بن کر آئے۔ یہ وہ مقام رسالت ہے کہ جسے ہم تشریح کر کر بتانے لگے تو شاید ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہو جائے، اور کما حق ہو پھر بھی ہم خلافت پر گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا نائب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہونا یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ تو مقام رسالت کو مختصر سے لفظ میں بیان کیجئے کہ جتنے بھی پیغمبر آتے رہے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بن کر آئے، اللہ کے جانشین بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائبین بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے سب سے پہلے پیغمبر کی جب پہچان کرائی تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کیجئے کہ جب آپ کا رب ملائکہ سے فرما رہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رسالت کو اول روز ہی سے عیا کر دیا تھا کہ خلافت مقام رسالت کا یہ وہ بلند مقام ہے کہ جس بلند مقام میں ساری فضیلتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اوامر و نواہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور قوت باہرہ کا آئینہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے آپ مقام رسالت کو میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ پر ذرا سا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے میں گفتگو کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں تیسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ یکے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر جو انعام و اکرام فرما رہا تھا یا فرما چکا تھا اسے اللہ نے بیان کیا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت ثالثہ کو بیان کرتا ہے۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ایجاد اور
حیات کی نعمت سے مالا مال ہمیں فرمایا۔ نعمت ایجاد ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ لباس حیات کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، پھر انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اس نعمت کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اے گروہ انسان، تم اللہ کے نعمت کا کیسے انکار کرتے ہو، رب کریم کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کچھ نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم معدوم تھے، اللہ نے تمہیں لباس حیات میں پیدا فرمایا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے وجود کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کے لیے پہلی نعمت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کی، یہ پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں طرح طرح کے پھل پیدا کیے تمہارے واسطے کھانے کے لیے، کہ اسی پھل کو جب کھاؤ گے اور جنت میں جب جاؤ گے تو دیکھ کر کہو گے کہ ایسا پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے اور یہ جنت میں بھی ویسا ہی پھل ہمیں مل رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر تیسری نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ اب یہ عام انسان کے لیے یہ نعمت کیا ہے؟ دیکھیں، عام انسان کی فضیلت کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم کے پیدائش کے بعد پھر آدمیوں کا سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسانوں کا سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب ہیں، جو گزر چکے وہ بھی اور جو موجود ہیں یہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو بیٹا ہونا خلیفہ کا یہ اعزاز کی بات ہے یا نہیں؟ ایک انسان کہتا ہے کہ میں تو فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایک انسان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے والد گرامی زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آدم کی اولاد میں پیدا کیا؟ یہ کتنی اعزاز کی بات ہے، اس کو بھی نعمت ہی میں شمار اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں ہمیں پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ تھے، ساری ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کی فضیلت ہے، آدم کی برتری ہے پوری کائنات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملائکہ جو کہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم کو جب سب نے سجدہ کیا اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی حیات سے تھے، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی حیات سے تھے، بڑے بڑے جید علماء امجدیہ میں موجود تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے اور بڑے مزاح والے آدمی تھے۔ بیٹھے تھے علماء اور باتیں ہو رہی تھی، کسی نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، میں خاندان رسول سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا کہ میں بھی سید ہوں، خاندان رسول سے میرا تعلق ہے۔ یعنی یہ فخر کی بات تو ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم ہوں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے یہ اور فخر کی بات ہے یہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتے رہے، سننے کے بعد آخر میں وہ بھی کہنے لگے بھائی میں بھی پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پیغمبر کے، ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ خاندانی اعتبار سے کیا ہے، لیکن یہ بھی کہتے کہ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ سارے لوگ خاموش تھے اور سارے علماء تھے بیٹھے ہوئے،
اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کہنے لگے دوسرے علماء مسکراتے ہوئے کہ حضرت ذرا اس کی توجیہ تو کر دیجئے کہ کیا بات ہے آخر یہ کہ آپ کہہ رہے کہ میں بھی نبی کی اولاد میں سے ہوں. آپ کس نبی کی اولاد میں سے؟ کہا بھائی میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں. وہ بھی تو نبی ہے نا, ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری نعمت کا تذکرہ فرمایا اور انداز بیان دیکھیے. پیدا کرنا تھا کس کو؟ آدم کو یا انسان کو. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ آدَمَ. لیکن ایسا نہیں ہے. جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ ہے, آدمہ کا لفظ نہیں ہے یا انسان کا لفظ نہیں ہے, بلکہ اللہ پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں, اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اے پیغمبر یاد کیجئے کہ جب تمہارا رب ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر آدم کو پیدا کرنے والا ہوں, تو پھر ایک سوال کرتا سننے والا کہ آدم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس لیے پیدا کرے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, اس کی فصاحت ملاحظہ کیجئے, اس کی بلاغت ملاحظہ کیجئے. جو سوال آپ نے پہلے کرنا تھا, سننے کے بعد کرنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. میں زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں, زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. آیت کریمہ کو سننے کے بعد یا اس کا ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد جب ہم سوال کرتے کہ یا اللہ تو زمین پر آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے, زمین پر تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبل از وقت اس کا جواب دے دیا کہ اپنی نیابت کے لیے پیدا کر رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب ایک سوال ہوگا جو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سوال کو اٹھایا بھی ہے, اور اسی تفسیر بیضاوی کے حاشیے کے حوالے سے یہ میں گفتگو تھوڑی سی کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہوگا کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ نائب یا خلیفہ بنانا تین وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ بندہ بناتا ہے کہ تنے تنہا وہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے اپنا نائب بنا رہا تھا کہ اس کے ساتھ مل کر اس کا خلیفہ کام کرے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ کو تھکاوٹ پہنچتی ہے, نہ اللہ سوتا ہے آرام کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اللہ تھکتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ تنے تنہا کام نہیں کر سکتا. کل یوم ہوا فی شان, وہ تو ہر روز نئے کام میں لگا ہے, ہر روز ایک نیا کام وہ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا کہ وہ تنے تنہا کام نہیں کر سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب فلاں ابن فلاں اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں دورہ کے لیے جائیں گے تو اس کی جگہ پر وہ خلیفہ کام کرے گا, یا وہ دورہ پر آئے ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نائب اس کی جگہ پر کام کرے گا. خلیفہ دوسرے خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نائب اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ جب علاقہ سے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو اس کی جگہ پر اس کا نائب کام کرے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو غائب ہی نہیں ہوتے تم سے, ہما وقت تمہارا ایک ایک عمل میرے سامنے ہے, ایک ایک قول اور ایک ایک کردار تمہارا میرے سامنے ہے. تم سے کوئی کام بھی مجھ سے غائب نہیں اور نہ میں تم سے غائب ہوتا ہوں, میں تو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اس لیے بھی نہیں بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں چلا جائے معاذ اللہ تو اس کے جگہ پر کوئی کام کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات پر حاضر ہے, وہ تو کبھی غائب ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے خلیفہ بنانے کی دوسری وجہ بھی نہیں ہے. تیسری وجہ خلیفہ بنانے کی یہ ہے کہ بندہ خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ مجھے جب موت آ جائے گی تو میرے بعد میرے سلسلے کو چلائے گا کون, میرے اس کام کو آگے کون بڑھائے گا.
میرے مرنے کے بعد میرا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ میرا کام جاری اور میرا مشن جاری و ساری رہنا چاہیے میرے مرنے کے بعد۔ اس وجہ سے بندہ خلیفہ بناتا ہے، اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، اسے نہ موت آئے گی اور نہ کبھی وہ معاذ اللہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے وہ اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ایک سوال ہوگا کہ جب خلیفہ بنانے کے 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ خلیفہ یا تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بندہ تنہا کام نہیں کر سکتا، اللہ اس سے پاک ہے، یا تو خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ موت کا خدشہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کام اور میرا سلسلہ کون آگے بڑھائے گا، اللہ اس سے بھی پاک ہے، یا تو پھر بندہ اس لیے بناتا ہے کہ جب غائب ہو جائے، دوسرے علاقے میں چلا جائے، دوسرے علاقے کا جب دورہ کرے تو اس کے جگہ پر اس کا خلیفہ کام کرے۔ اللہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب تلاش تو کرنا پڑے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا، اپنا نائب اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو اسی تفسیر میں موجود ہے، تفسیر بیضاوی میں، جو دینی مدارس میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور بلا امتیاز کسی فرقہ کے ہر ایک کے یہاں داخل نصاب ہے، قرآن فہمی کے لیے بہترین تفسیر کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اسی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ اس لیے بنا رہا ہے کہ رب کریم عالم نورانیت میں ہے، عالم بالا میں ہے، ہم اور آپ عالم سفلی میں ہے، عالم ظلمات میں ہم ہیں، اللہ سے فیض لینا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے فیض براہ راست نہیں لے سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں ایک واسطہ پیدا کیا، یہ فیض ربانی کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا۔ ہم براہ راست اللہ سے فیض لینا چاہتے تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب کے جلال کو ہم برداشت کر سکے، رب کریم کے قہر و جلالیت کو برداشت کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا، رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں کوہ طور پر صفت ربوبیت ڈالتا ہوں، ذرا دیکھو، اگر دیکھ کر برداشت کر لو گے تو پھر میں اپنی ذات کو تمہیں دکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے نیچے گر گئے۔ پیغمبر کا یہ عالم تو ہم اور آپ ہما شما کی کیا بات ہے صاحب، اور وہ بھی ایسے پیغمبر کہ بڑی طاقت والے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلام کرنے کا شرف عطا کیا تھا، وہ پیغمبر براہ راست صفت کی تجلی نہ دیکھ سکے تو پھر ہم اور آپ اللہ سے فیض براہ راست کیسے لیتے؟ اس فیض ربانی کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اے لوگو، مجھ سے فیض لینا چاہتے ہو، مجھ سے تم کچھ لینا اور مانگنا اگر چاہتے ہو تو میں ان نفوس قدسیہ کو روئے زمین پر بھیج رہا ہوں، تم ان کے واسطہ سے مجھ سے لیتے رہو۔ تم مجھ سے طریقہ عبادت لینا چاہتے ہو، میرے نبی کے واسطہ سے لو۔ تم مجھ سے قرآن کریم ضابطہ حیات لینا چاہتے ہو، میرے نبی کے واسطہ سے لو۔ تم اپنے حیات کو جاویدانی عطا کرنے کے لیے ایک عبادت کا طریقہ چاہتے ہو، میرے نبی کے واسطہ سے لو۔ براہ راست تو تم لے ہی نہیں سکتے، براہ راست تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ میں دینے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن تمہارے اندر لینے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ فیض دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے امداد دینے کے لیے خلیفہ بناتا رہا اور وہ روئے زمین پر آتے رہے اور آن کر بندوں کو فیض ربانی پہنچاتے رہے۔ لیکن اب ذرا سا دائرہ دیکھنا پڑے گا، یہیں سے مقام رسالت، خاص طور پر مقام رسالت محمدی بتاؤں گا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو قرآن کریم نے کہا کہ ان کو روئے زمین کا خلیفہ بنایا گیا، بس یہ روئے زمین کو فیض پہنچا سکتے تھے، اس روئے زمین کے دائرہ میں جو چاہتے انہیں دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہا، یعنی علی ھذا القیاس، جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ان تمام پیغمبروں کا خلافت کا دائرہ، نیابت کا دائرہ اور جانشین کا دائرہ اتنا ہی تھا کہ روئے زمین کو فیض پہنچاتے، بلکہ اس دائرہ میں کمی ہوتی رہی، اضافہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ
جس پیغمبر کو جس قبیلے کی طرف بھیجا جاتا وہ اسی کے لیے خلیفہ ہوتے، انہی کو فیض پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ جو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے گا، جو پیغمبر آتے رہے وہ اللہ کا فیض اپنی قوم کو پہنچاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو فیض اگر پہنچا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ پہنچا رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام الگ قبیلے کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ یعنی سارے پیغمبر جو آتے رہے ان کا دائرہ اتنا تھا کہ روئے زمین پر پھر ان کے دائرے میں کمی آئی، کمی آ کر روئے زمین میں قبیلہ کے اعتبار سے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خلافت کے دائرے کو بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، میری رحمت کا فیض ساری کائنات کو آپ پہنچائیے گا۔ آدم اہل زمین کے لیے خلیفہ بن کر آئے، داؤد اہل زمین کے لیے خلیفہ بن کر آئے، اسحاق اہل زمین کے لیے خلیفہ بن کر آئے، ابراہیم اہل زمین کے لیہ خلیفہ بن کر آئے علیہم السلام۔ لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، حضور ممتاز الملت، پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ تو اب آپ مقام رسالت محمدی دیکھیے، ساری پیغمبر کے مقام رسالت یہ ہے کہ وہ اہل زمین کے لیے خلیفہ ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے خلیفہ بنا کر آئے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ کو یہ قرآن اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ ہدایت کی کتاب اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح پوری کائنات کے لیے آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اسی طرح پوری کائنات کی ہدایت کے لیے ہم آپ کو یہ قرآن دے رہے ہیں۔ اب اس کی مثال دینی ضروری ہے صاحب، کیونکہ بغیر مثال کے بات سنیے گا تو آپ تو مان لیں گے، لیکن کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ پوری کائنات کے لیے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو پوری کائنات میں فیض پہنچانے والے میرے نبی ہیں، اہل آسمان کو فیض پہنچائیں گے میرے نبی، اہل زمین کو فیض پہنچائیں گے میرے نبی۔ دیکھیں انسان اور جنات زمین پر رہتے ہیں، ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض پہنچایا، یہ تو مشہور ہے، علماء سے سنتے بھی ہیں، اور آج ہمارے پاس جو ایمان ہے، قرآن کریم ہے، طریقہ عبادت ہے، یہ سارے کے سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے۔ جنات کے گروہ نے آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام انس و جن کو فیض پہنچا رہے ہیں خلیفہ بن کر۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر، اس مخلوق سے ہٹ کر، جس کے بارے میں ہو سکتا تھا کہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو کہ پوری کائنات کے جب خلیفہ ہے تو آپ ثابت کیجئے دلیل سے، آئیے میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 2 سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ یہ بات جتنے بھی احادیث میں پیش کر رہا ہوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث کہ آپ پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور خلیفہ ہیں، بلکہ اس مقام پر مقام رسالت کو جو میں بتا رہا ہوں تو خلیفہ کا ہی لفظ میں استعمال کروں گا۔ پہلی حدیث جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر آپ مقرر سے سنتے بھی رہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ بدک جاتا ہے، بدک کر ایک باغ کے اندر چلا گیا، لوگ بڑی کوششیں کر رہے تھے کہ اس اونٹ کو نکالا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ اونٹ جب بدک جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، انسان کے سر کو وہ اپنے منہ سے پکڑتا ہے۔ بڑی کوششیں لوگ کر رہے تھے کہ کسی صورت سے بھی اس اونٹ کو قابو کر لے، لیکن کوئی قابو کر نہیں سک رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ کے ساتھ ادھر آ گئے۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا حضور میرے ساتھ کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے ساری بات کہہ دی۔ حضور نے کہا کہ باغ کا دروازہ کھولو۔ دوسرے صحابی حیران تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اس بدکے ہوئے اونٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں فکر نہ کرو۔ باغ کا دروازہ کھلا اور اندر گئے۔ جیسے گئے حدیث شریف میں ہے کہ وہ اونٹ اپنی گردن کو جھکا کر سرکار کی طرف آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست شفقت کو اس کے سر پہ رکھا اور رکھ کر اس کے مالک سے کہا کہ اب لے کر جا، اب کبھی بھی یہ اونٹ نہیں بتکے گا۔
اس کے مالک نے آسانی سے اس اونٹ کو پکڑا اور پکڑ کر وہ لے کر چلا گیا. یہ تو واقعہ تھا، لیکن اصل بات جو میں بتانے والا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانہ علم انک نبی. حضور یہ اونٹ تو ایسا ہے جیسے اس کے پاس پہلے سے علم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پہلے سے اس کے پاس علم موجود تھا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. سرکار نے یہ الفاظ سن کر آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اس دونوں پہاڑ کے بیچ میں جو آبادی ہے ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا. مدینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہا تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو میری رسالت کا انکار کرے. البتہ کچھ جنات اور کچھ انسان جو سرکش ہے وہ میری رسالت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ مجھے تو سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نائب بن کر اس روئے زمین پر آیا ہوں. لہذا جس اونٹ کو تم دیکھ رہے تھے وہ اونٹ بھی مجھے پہچانتا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، وہ اونٹ بھی پہچانتا ہے. تو دیکھیے اب پوری کائنات کے لیے نبی کریم علیہ السلام خلیفہ بن کر آئے. کائنات میں انسان بھی رہتا ہے، اونٹ بھی رہتا ہے. اونٹ کی مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ اونٹ نے تصدیق کر دی کہ واقعی یہ ہمارے لیے بھی خلیفہ ہے، ہمارے لیے بھی رسول بن کر آئے. اسی سے آگے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی ایک جھرمٹ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے. جاتے جاتے ایک انصار کے باغ میں پہنچے. جب انصار کے باغ میں پہنچے تو بکریاں وہاں لاتعداد تھیں، کثرت سے بکریاں وہاں تھیں. حدیث شریف کے الفاظ ہے فَسَجَدْنَا لَهُ. جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو باغ میں داخل ہوتے ہی جتنی بھی بکریاں تھیں وہ تمام کی تمام بکریاں سجدے میں گر گئی، سب کے سب سجدے میں گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم. حضور اس سجدے کا تو ہم زیادہ مستحق ہیں. ان بکریوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، کیونکہ ان بکریوں کو تو قرآن نہیں ملا لیکن ہمیں تو قرآن مل رہا ہے. حضور آپ کی صحبت ان بکریوں کو تو نہیں مل رہی لیکن ہمیں آپ کی صحبت مل رہی ہے. حضور آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان کی بارشیں ہم پر برساتے رہتے ہیں، ان بکریوں کو تو یہ نہیں مل رہی. حضور سجدہ کے تو زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا. منع کی نوعیت میں ابھی بتا رہا ہوں، لیکن میں اصل گفتگو جو ہے اس پر میں اشارہ ضرور کرتا جاؤں گا کہ دیکھیے بکریاں یہ بھی انسان، جنات اور اونٹ کے علاوہ اس دھرتی پر بستی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نیابت کرنے کے لیے آئے اور اللہ کا فیض ان کو بھی پہنچا رہے ہیں. اس لیے یہ بکریاں پہچانتی ہیں کہ پوری کائنات کے یہ خلیفہ ہیں، اور یہ آج باغ میں تشریف لے آئے تو اس لیے تمام کے تمام سجدہ میں گر گئی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، نہیں، کسی ایک کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. عورت کو حکم دیا جاتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو. شوہر کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، شوہر کو اللہ نے اتنی سربلندی عطا کی ہے کہ اگر سجدہ روا ہوتا تو عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے. نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کبھی موقع لگا تو اس موضوع پر میں کبھی گفتگو کر لوں گا، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ موقع لگ ہی جائے گا. یہ میں جو اصل مسئلہ ہے میں اس پر روشنی ڈالتا جاؤں، بیچ بیچ میں اشارہ کر دوں تو آج کل عقل مند ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اتنا سمجھ لینا کافی رہے گا. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں ہے.
جو لوگ غیر اللہ کو سجدہ اگر اپنی نادانی پر کر لیتے ہیں تو ہم انہیں سختی سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے جس کو سجدہ کیا ہے اسے خدا سمجھ کر اگر سجدہ کیا ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنی نادانی میں اپنی طرح بندہ سمجھا ہے لیکن اس کے باوجود اگر تم نے سجدہ کر لیا ہے تو سخت گناہگار ہوئے، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ ہم بتاتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، کبھی بھی ہم غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا درس نہیں دیتے۔ اس طرح سے کوئی اگر آپ کو مزار پہ سجدہ کرتا ہوا مل جائے تو علماء اہل سنت والجماعت یا صاحب مزار کا اس میں کیا قصور ہے؟ کسی عالم دین نے اس کو نہیں کہا کہ جا کر سجدہ کرو، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی شک ہے تو آج کی تقریر سن لیجیے، میں منع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا بڑا بھی اللہ کا ولی ہو جائے یہ تو بتائیے کہ کائنات کے پورے ولیوں کو جمع کر لے، کائنات کے پورے پیغمبر کو جمع کر لے تو میرے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب اس نبی کو سجدہ روا نہیں تو پھر چہ جائے کہ ہم داتا علی حجویری کو جا کر سجدہ کریں، جا کر غوث پاک کے چوکھٹ پر سجدہ کریں، خواجہ غریب نواز کو سجدہ کریں، یہ تو روا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم بتاتے رہتے ہیں، اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا تو آج سن لیجئے، تاکہ علماء اہل سنت پر یہ الزام عائد نہ کریں گے کہ ہم ولیوں کی شان اس قدر بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ جا کر ولیوں کو سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ شان جتنی بھی آپ بتا دیں، بہرکیف ولی اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اسے سجدہ روا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے لیے روا نہیں رکھا تو غیر نبی کے لیے کیسے روا ہے؟ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں۔ تو دیکھیں ان بکریوں کو معلوم تھا کہ آنے والا خلیفۃ اللہ ہے، آنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی نبوت کا دائرہ اور ان کے خلافت کا دائرہ پوری کائنات میں ہے، لہٰذا ان کو سجدہ کرو۔ بکریاں چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں اس لیے وہ سجدہ کر رہی تھی تو ان کو اللہ کے نبی اٹھا نہیں رہے تھے، ان کے لیے سجدہ روا تھا۔ تو اسی طرح کوئی پاگل اگر جا کر سجدہ کر دے تو چھوڑے وہ کو، پاگل کی کیا بات ہے؟ جو صحیح و سالم انسان ہے اس کی بات کرے کہ وہ سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا، ہمارے درس کو اپناتا ہے، وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ ہاتھوں کو بوسہ لینا، پیروں کا بوسہ لینا، چومنا یہ جائز ہے، صحابہ یہ کرتے تھے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، صحابہ ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ لیتے تھے۔ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، اور اس پھٹک میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اشرفی صاحب کے ہاتھ کو بہت سارے لوگ چومتے ہیں تو آپ کو یہ شک ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو جو شک کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے عالم کے پاس چلا جائے اور وہاں ایک ہفتہ لگا لے، دیکھ لے کہ ان کے ہاتھ کو بھی چوما جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا وقت ہم لگائیں اتنی زیادہ، یہ فیصلہ خود بخود ہو جائے گا کہ واقعی یا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ خود آپ فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیے کل تک تو بڑا شور مچتا تھا، بلکہ مچائیں گے بھی یہ پھر، کہ یہ سنی جلوس نکالتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کہاں ہے؟ سنی یہ نبی کے نام پر جلسہ کرتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جلوس، یہ وہی لوگ جلوس نکال کر جا رہے تھے دفاع پاکستان پر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جلوس کو شرک کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ دڑالے سے جلوس نکال کے جا رہے تھے۔ دیکھا تھا آج آپ نے؟ ان سے پوچھئے کہ میاں اگر تمہارے اندر ذرا سے بھی غیرت ہو، ذرا سے بھی سمجھ اور بوجھ ہو تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دفاع پاکستان کی ریلی تم نکال رہے ہو، یہ کس آیت کی روشنی میں نکال رہے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کے کس فرمان کی روشنی میں نکال رہے ہو؟ تمہارا تعلق ادھر سے ہے، تم ادھر نکالو ریلی، ہمارا تعلق سبز گنبد سے ہے، ہم وہاں کی ریلی نکالیں گے۔ ہمارا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، وہاں کے نام پر ہم ریلی نکالیں گے اور نکالتے رہیں گے، اس میں کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے۔ جلوس نکالتے رہیں، جو کہتے ہیں وہ کہنے دیں، وہ خود بیچارے عمل کرتے، اور اتفاق کی بات بلکہ یوں کہیے بدقسمتی کی بات، جس نے پاکستان کے دفاع کو کمزور کیا وہی آج دفاع پاکستان منا رہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو کمزور کیا سب سے زیادہ وہی آ گئے ادھر کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ڈگر پر رہتے نہیں ہے،
کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا کرے. اور جو نبی کریم علیہ السلام کی ریلی ہم اور آپ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی انشراح صدر فرمائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. سرکار کے نام کی جو محفل ہم مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشراح صدر فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے دے کہ وہ ہماری محفل میں آئیں اور بیٹھے اور ہماری گفتگو کو سنیں کہ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، تاکہ ان کو اندازہ لگے کہ ہم کبھی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی درس نہیں دیتے، اسی دائرے میں رہ کر ہم اور آپ درس دیا کرتے ہیں. تو بکریاں جانتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری کائنات کے لیے خلیفہ بن کر آئے، اس لیے ان کو سجدہ کرنے لگی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ کے لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، ایک بھیڑیے کا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کی بکری کو پکڑا اور پکڑ کر لے کر بھاگنے لگا. چرواہا اتفاق سے پیچھے بڑھ گیا اور بڑھ کر اس نے بکری کی ٹانگ پکڑ لی اور اس کو بھیڑیے کو جانے نہیں دیا. بھیڑیا اس مقام پر بزبان فصیح، جس طرح سے انسان کلام کرتا ہے اس طرح سے وہ بزبان فصیح کہنے لگا کہ اے چرواہا، کیوں تو ہمارے درمیان میں حائل ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے رہا ہے اور تو ہمارے رزق کے درمیان حائل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چرواہا بڑا حیران ہو گیا اور وہ حیرانگی سے تعجب سے بھیڑیے کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ، یہ بزبان فصیح کلام کر رہا ہے اور اتنے شاندار کلمات ادا کر رہا ہے. وہ چرواہا جب حیران ہوا تو بھیڑیا کہنے لگا کہ میں اس سے بھی تعجب خیز بات تمہیں نہ بتا دوں کہ تم اس سے حیران ہو رہے ہو، میں اس سے بھی تعجب خیز بات تمہیں بتا دوں. چرواہا تو تک رہا تھا، وہ بھیڑیا بزبان فصیح کہنے لگا، جہاں شہر مدینہ میں وہاں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے، وہ اللہ کا رسول تشریف فرما ہے کہ جو کائنات کا اولین اور آخرین کی خبر رکھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے. حالانکہ بھیڑیا وہاں پہنچا نہیں ہے، پہلے یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھیڑیا کو معلوم ہے کہ پوری کائنات کا خلیفہ آ چکا ہے. پوری کائنات کے خلیفہ، جس کے لیے آپ کائنات میں جس کا نام لیجئے گا ان تمام کے لیے خلیفہ بن کر آ چکے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ آیا. چرواہا سوچنے لگا، وہ تو حیرانگی میں پہلے ڈوبا ہوا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بھیڑیا وہ بزبان فصیح ہم سے یہ کلام کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بابت ہمیں بتا رہا ہے. تو حیرانگی میں ڈوب کر سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر سرکار سے کہنے لگا، پورا قصہ سنانے لگا. نبی کریم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بھائی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ میں تو پوری کائنات کے لیے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ گویا میرے آقا کو بھی معلوم تھا کہ بھیڑیا کو بھی معلوم ہے میں کہ اللہ کا نبی ہوں، اس لیے یہ حیرانگی کی بات تمہارے لیے ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اب پوری کائنات میں یہ بھیڑیا بھی تو ہے. بس ایک اور واقعہ بیان کر کے میں گفتگو کو کچھ اور آگے بڑھانا چاہوں گا. اسی الخصائص الکبریٰ میں نبی کریم علیہ السلام کے دائرہ خلافت کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ لے کر آتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دفعہ صحرا کی طرف جا رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، کیونکہ وہ سفر میں تھی نہیں لیکن سرکار نے بتایا ہوگا اس لیے وہ ہمیں بیان کر رہی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دفعہ ایک صحرا میں جا رہے تھے. جاتے ہوئے راستے میں اچانک آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں. پھر تھوڑی دور آگے گئے، تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پھر آپ سنتے کہ کوئی پیچھے سے کہہ رہا یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں دیکھنے لگے. وہ ہرنی سرکار سے کلام کرتی ہے، ادنو منی، حضور میرے قریب تشریف لائیے. فدنا منہا، سرکار ان کے قریب ہو گئے. قریب ہونے کے بعد آپ نے پوچھا ما حاجتو کے، تیری کیا حاجت ہے؟
क्या चाहती है तू मुझसे? वो हिरनी कहने लगी, क़ालत इन्ना ली खिशफैन फी हाज़ल जबल, हुजूर इस पहाड़ में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस इतनी आप मुझे मोहलत दे दीजिए कि मैं अपनी बच्चों को दूध पिलाकर वापिस आ जाऊं, आप मुझे छोड़ दीजिए, इतना काम आप मुझसे मेरे लिए कर लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि अवा तफ़अली, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं तुम्हें रिहा कर दूं तो वापस आ जाओगी ना? हिरनी ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वादा करके अगर मैं वापस ना आऊं तो अल्लाह का सबसे सख्त अजाब मुझ पर नाजिल हो। वो हिरनी सख्ती से वादा करके गई। मैं यहां पर एक बात अकायद की इस्लाह की गरज से सिर्फ कहना चाहूंगा, हिरनी ने मदद किससे चाही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हिरनी को मालूम था कि ये अल्लाह के खलीफा हैं, पूरी रोए जमीन के लिए खलीफा बनकर आए, पूरे आसमान के लिए खलीफा बनकर आए, और खलीफा जानशीन को कहते हैं, खलीफा नियाबत करने वाले को कहते हैं। तो गोया कि ये पैगंबर अल्लाह की नियाबत करने के लिए आए, तो अल्लाह की मदद हम इन्हीं के वास्ता से लेंगे। तो उन्होंने तो या रसूल अल्लाह अल मदद कह दिया। हमारा अकीदा कितना खराब होता चला जा रहा है कि हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अल मदद, ये शिर्क है, रसूल से मदद नहीं लेना चाहिए। ये कितना खराब अकीदा हमारा होता चला जा रहा है। हमारी सोच आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम से दूरी की तरफ जा रही है। सरकारी तो आलम अलैहिस्सलाम से कायनात का जर्रा जर्रा मदद लेता है और सरकार उसकी मदद करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ दिया, वो हिरनी चली गई। अचानक वो अराबी आ गया जिसने जाल में फंसाया था। कहने लगे, हुजूर आपने छोड़ क्यों दिया? कहा छोड़ तो दिया हूं लेकिन वो आ जाएगी। कहा कमाल है, जब आपने शिकार को छोड़ दिया, शिकार फिर दोबारा कैसे आएगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शिकारी, तुझसे वादा करके वो हिरनी नहीं गई है, मुझसे वादा करके गई है। तू मुझे पहचान ना पहचान, लेकिन वो हिरनी मुझे पहचानती है, इसलिए कि उस हिरनी ने या मोहम्मदो कहकर नहीं पुकारा था, बल्कि या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा था। वो हिरनी जानती और पहचानती थी, वो समझती थी कि मैं किसको पुकार रही हूं। वो अराबी कहने लगा कि ये ऐसी बात नहीं है, बस ये आपको मुनासिब नहीं था कि आप मेरे शिकार को छोड़ देते। नबी करीम अलैहिस्सलाम अभी ये बात कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि वो हिरनी अपने दोनों बच्चे को साथ लेकर आ रही है। असल वाकया बयान करना मेरा मकसद नहीं है, मैं ये आगे जुमला आप बताना चाहता हूं कि पूरी कायनात के खलीफा आप हैं, पूरी कायनात के आप रसूल हैं, पूरी कायनात के आप नबी हैं, और पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। पूरी कायनात को फैज़ इलाही आपने पहुंचाना है, क्योंकि पूरी कायनात के लोग आलमे जुल्मात में रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात को ले नहीं सकते। पैगंबर को बीच में वास्ता बनाया गया कि आप जाकर फैज़ इलाही का वास्ता बन जाइए। तो पूरी कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहचानती है कि ये अल्लाह के खलीफा हैं, फैज इन्हीं के वास्ते से हमें मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें इन्हीं के वास्ता से मिलेंगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें इन्हीं के वास्ता से हमें मिलेगी। वो हिरनी जो असल वाक़या आपने सुना, वो हिरनी जब आए, आकर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के पास आकर अपने सर को झुका देती है और झुकाकर कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। असल में ये बताना चाहता था कि कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है कि ये मदीने में चमकने वाला सितारा, आफ्ताब व महताब ही अल्लाह के खलीफा हैं। पूरे अंबिया के खिलाफत का दायरा सिर्फ रोए जमीन है, लेकिन मेरे नबी के खिलाफत का दायरा जहां तक अल्लाह ताला की रुबूबियत है वहां तक नबी की खिलाफत है। पूरी कायनात में खिलाफत का दायरा है। बल्कि मैं यहां पर चलते चलाते एक वाकया की तरफ और इशारा कर दूं, ये सारे सही अहादीस में मौजूद है और आपके वुसअते खिलाफत पर मिसाल है ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तक ज़ाहिरी हयात से थे तो कायनात का जर्रा जर्रा जानता था कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुल्लाह हैं और पूरे रोए जमीन नहीं बल्कि पूरी कायनात के खलीफतुल्लाह हैं। बल्कि सरकार के विसाल के बाद भी कायनात का जर्रा जर्रा ये शनाख्त रखता था
کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا تھا کہ اس روئے زمین پر جن کا مزار مدینہ منورہ میں ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہی نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ فی الکائنات ہیں، پوری کائنات کے آپ خلیفہ ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک اور آپ کو واقعہ بیان کر اب آسمان کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ آسمان میں فیض الہی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے، آسمان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا تذکرہ ہے اور ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار کے انتقال کے بعد سرکار کے غلام مدینہ منورہ چھوڑ کر اطراف میں پھیل گئے۔ وہ دل پر اپنے پتھر رکھ کر اس لیے پھیلے تھے کہ سرکار کے دین کو آگے پھیلانا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہ جاتے تو نبی کریم علیہ السلام کے دین کو کیسے پھیلایا جاتا؟ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام اور سرکار کے صحابی یہ مدینہ منورہ سے نکل کر اطراف میں چلے گئے اور جا کر اپنے تبلیغ کا دائرہ پھیلا دیا انہوں نے، اور تبلیغ کے دائرہ کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے صحابی ہیں جن کے مدینہ منورہ کیا عربستان کے علاوہ بھی ان کی مزاریں ہیں۔ یہ سب اس لیے اس غرض سے گئے تھے کہ وہاں جا کر اللہ کا دین پھیلائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلیمات کو عام کریں۔ اس واقعہ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ دیگر محدثین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، دیگر شارحین حدیث نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار کے ایک صحابی تھے، ایک غلام سرکار کے تھے جن کو سفینہ کہا جاتا تھا، لیکن نام ان کا سفینہ نہیں تھا، نام ان کا کچھ اور تھا۔ سفینہ کے معنی ہے جہاز، کشتی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ حضرت سفینہ راستے میں ہوتے، جب دیکھتے تھے کوئی آدمی اپنے سر پر بوجھ رکھ کر لے جا رہا ہے، حضرت سفینہ آگے بڑھتے اور ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لے لیتے، پھر لے کر جا رہے ہوتے تھے۔ جاتے جاتے جب دیکھتے کوئی اور آدمی مل جاتا، ان کے بوجھ کو بھی لے کر اپنے سر پر اٹھا لیتے، یعنی گھر تک جاتے جاتے مدینے میں داخل ہوتے ہوتے ان کے سر پر اتنا بوجھ ہوتا جیسے کشتی پر لاتے۔ ایک دن سرکار کی نظر پڑ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ میرا یہ غلام کس طرح سے ہمدردی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر حضرت سفینہ کو برجستہ کہا کہ تو سفینہ ہے، یعنی ان کو دیکھ کر نام کے بجائے کہا کہ تو سفینہ بن گیا ہے۔ جس طرح سے کشتی پر سامان لاد کر لوگ لاتے ہیں، اس طرح سے تو اپنے سر پہ سامان کو لاد کے لا رہا ہے، تو لوگوں کی غمخواری کر رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی تو کر رہا ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے نام کو بھلا دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ لوگوں میرے نبی نے مجھے سفینہ کہا، اب میری شناخت سفینہ ہی بنا دو۔ سفینہ کے معنی ہے کشتی، جہاز۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس غلام نے کہا کہ مجھے سفینہ کہہ کر بلایا کرو۔ اس کے بعد سے ایک نعمت اور بھی ملی، جب حضرت سفینہ لوگوں کے بوجھ کو سر پر رکھتے، لوگوں کے بوجھ کو لے جا کر بوجھ جمع کر لیا کرتے تھے اور سر پہ رکھ کر گھروں پہ پہنچانے کا جب پروگرام بناتے تھے تو فرشتے آ جاتے اور آ کر حضرت سفینہ سر پر اٹھاتے، اور فرشتے انہیں سہارا دے کر حضرت سفینہ کے سر پر آنے ہی نہیں دیتے۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ حضرت سفینہ بوجھ اٹھا رہے، لیکن حقیقت میں ملائکہ یہ بوجھ اٹھاتے تھے اور حضرت سفینہ کا سر ہوتا تھا، ملائکہ ہاتھ کا سہارا دے کر سارے بوجھ کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ وہی حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ پانی کے سفر میں جا رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، سفینہ پر بیٹھے ہیں اور کشتی ٹوٹ گئی۔ کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے تختے ادھر ادھر ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ ایک تختہ ایسا تھا کہ میں اس پر بیٹھا ہوا تھا، وہ بچ گیا، اور اتفاق سے وہ تختہ ڈوبا بھی نہیں، لیکن وہ تختہ کے رحم و کرم پر میں رہا، مجھے بہاتے ہوئے وہ تختہ دوسرے ساحل کی طرف لے کر چلا گیا جو انجانا علاقہ تھا۔ جب میں اس انجانے علاقے میں پہنچا تو وہاں پر کوئی جاننے والا کیا، دور دراز تک آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک شیر وہاں سے بڑی خوشی اور جشن مناتے ہوئے آ رہا تھا۔ حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا، اب اسی جملے کو آپ نے سننا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح جہاں تک ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے، تعصب کو بالا تر رکھ دینا چاہیے۔ حضرت سفینہ نے جب دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، اسد آ رہا ہے، حضرت سفینہ اس شیر کو دیکھ کر کہتے ہیں انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ آپ کو حدیث میں مل جائے گا، حدیث کی کتاب میں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا۔
حضرت سفینہ نے کہا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والا شیر، یاد رکھنا میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے کر لینا، لیکن یاد رکھنا مولا رسول اللہ، میں رسول کا غلام ہوں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ آج کی صدی ہوتی، آج کے لوگ ہوتے تو ہم حضرت سفینہ پر بھی فتویٰ لگا دیتے، اے سفینہ یہ کیا شرک آپ نے کر لیا، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر مولا رسول اللہ کہہ دیا، غلام رسول آپ نے کہہ دیا۔ جیسے بعض لوگوں کو بڑی چڑ ہے عبد الرسول نام رکھنے پر، غلام رسول نام رکھنے پر چڑ ہے اسے، عبد المصطفیٰ جب نام رکھا جائے تو ان کو چڑ ہے کہ یہ کیا رکھ دیا، عبد المصطفیٰ یہ شرک ہے، عبداللہ نام رکھنا چاہیے۔ اب آج کا انسان ہوتا اپنے عقل کے پیرائے میں اگر دیکھتا، حضرت سفینہ سے اعتراض کر دیتا یہ صحابی رسول ہے، یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ صحابی والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اپنی شناخت اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے کرائی تو جانتے ہیں کہ جواباً شیر نے کیا کیا، حدیث شریف کی عبارت ہے یو بس بے سو بے زامد بے زانہ بے ہی، وہ شیر اپنے دم کو ہلانے لگا اور ہلا کر اپنی گردن کو جھکا کر حضرت سفینہ کی طرف آگے آ گیا اور آ کر داہنی طرف کھڑا ہو گیا۔ شیر ہے جو کہ ہماری زبان کو بھی نہیں سمجھ سکتا، شیر ہے جو ہمارے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ شیر جب ان کے سامنے یہ کہا گیا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث شریف کی عبارت موجود ہے یو بس بے سو بے زانہ بے ہی، وہ شیر اپنے دم کو ہلانے لگا اور ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ اے سفینہ آپ چلیے، ہم آپ کو آبادی میں لے کر چلیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس غلام کو وہ آبادی میں لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ شیر آگے آگے جا رہا تھا اور حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ! یہ ہے غلام رسول کی شان، مقام رسالت، اس پر آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، مقام رسالت کے بارے میں گفتگو آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کی بھی شان دیکھیے۔ تو اپنی پہچان بنا لیجئے غلام یہ رسول کو، اپنی علامت بنا لیجئے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو، اور اپنا شعار بنا لیجئے نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کو۔ آج ہی میرے پاس ایک کتاب آئی، مغرب کے بعد لا کر پہنچایا، الدعاء المستجاب من الحدیث والکتاب، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ دارالسلام سعودی عرب میں ہے مکتبہ، وہاں کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے آخر میں کچھ نصیحتیں ہیں جو مصنف اپنی طرف سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کہ پہلے تو شروع میں کافی دعائیں بتا رہے تھے، احادیث کریمہ کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں بہت ساری دعائیں بتائیں کہ آپ یہ دعا پڑھیے گا آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے گی، آپ یہ دعا پڑھیے گا آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، صبح کے وقت آپ یہ دعا پڑھیے، شام تک آپ اللہ کے امان میں رہیے گا، فلاں فلاں، یہ سارے دعاؤں کو انہوں نے یکجا کیا، اور اسی وجہ سے اس کتاب کا نام ہی یہ رکھا الدعاء المستجاب من الحدیث والکتاب۔ وہ ساری دعائیں نقل کرنے کے بعد آخر کے صفحہ میں اپنی نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت بھی سنیے۔ وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل بڑا الزام عائد ہو جاتا ہے یار بریلویوں نے یہ خرافات ایجاد کی ہے، یہ ہندیوں نے ایجاد کیے ہیں، نہ بریلوی نے یہ سب ایجاد کیا، نہ ہندیوں نے ایجاد کیا ہے، یہ ایمانداروں نے ایجاد کیا ہے۔ اہل ایمان کا یہ شعار ہے، اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس کتاب میں اس کے مصنف عرب ہی کے رہنے والے ہیں، اور اس پر تقریض لکھنے والے جامعہ ازہر کے سابق پرنسپل ہیں، انہوں نے اس پر تقریض لکھی ہے، گویا ان کا تعلق نہ بریلوی سے ہے، نہ دیوبندی سے ہے، نہ موجودہ ہندوستان کے کسی فرقے سے ہے، بس یہ تو چاہتے کہ قرآن و حدیث کی بات آگے جائے۔ انہوں نے نصیحت آخر میں کی، اور سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں جو میں نے لکھ دی ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے پڑھنے کے ثمرات ظاہر ہوں گے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں
کہ تم اپنے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جنم دے دو، اپنے دل میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت کو جگہ دے دو۔ میں یہ تم سے وصیت کرتا ہوں، محبت رسول کے بغیر کوئی دعا کارآمد نہیں ہے۔ ان کے نصیحت کا یہ مقصد ہے، اور بات یہیں ختم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر تمہیں کوئی تکلیف اور جھجک محسوس ہو رہی کہ میں کیسے اس رسول کی محبت تک ڈائریکٹ پہنچوں، تو اہل بیت اطہار کی محبت اپنا لو۔ آج ہی مغرب کے بعد وہ کتاب میرے پاس آئی ہے، اس کی نصیحت میں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ میرے رسول کا معجزہ ہی تو ہے کہ عنوان کے مطابق کتاب آ گئی۔ اور اب بتائیے کہ یہ کسی بریلوی کا عقیدہ ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں کیا، کسی ہندی کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ رسول کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول کی محبت کے بغیر نماز پڑھیے، نماز بیکار ہے۔ رسول کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیے، قرآن بیکار ہے۔ رسول کی محبت کے بغیر کار خیر کیجیے، وہ بیکار ہے۔ اور رسول کی چاہت میں اگر نماز پڑھیے گا تو ایک نماز بن جاتی ہے، پھر وہ نماز جب بن جائے گی تو وہی ایک نماز زندگی بھر آپ کو نماز نہیں چھوڑنے دے گی۔ جب آپ رسول کی محبت میں قرآن پڑھیے گا تو الحمد سے لے کر والناس تک نبی کریم علیہ السلام کی شان ہی شان نظر آئے گی۔ جب رسول کی محبت میں آپ عبادات کیجئے گا تو عبادات میں آپ کو لذتیں ملیں گی، عبادات میں آپ کو شوق اور ذوق بڑھتا چلا جائے گا عبادات کے لیے۔ لیکن رسول کی محبت اگر نہیں، رسول کی اگر چاہت نہیں، تو پھر اسی قرآن کو پڑھ کر واہیات بکتا رہے گا انسان، اسی احادیث کریمہ کو پڑھ کر واہیات بکتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا لو، پھر ان دعاؤں کو اپناؤ۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنا لو، پھر ان دعاؤں کو اپناؤ۔ حضرت سفینہ نے ہمارے ذہن کے دریچے کو کھول دیا کہ کبھی مشکل وقت آن پڑے تو رسول کو پکارنا، کبھی مصیبت میں پھنس جانا تو رسول کو پکارنا، کہہ دینا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کا غلام ہوں۔ اور شعر نے بھی کمال کر دیا، معلوم ہوتا وہ بھی کٹر سنی تھا، سبحان اللہ، ورنہ وہ کبھی مدد نہیں کرتا، اس نے بھی مدد کی کافی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی کا نام لے رہا ہے، رسول کی چاہت کا نام لے رہا ہے، میں اب ان کی حفاظت کروں گا۔ جب یہ بستی میں گئے تو بستی کے لوگ چاروں طرف سے آ گئے کہ اس جنگل سے یہ بندہ نکل کر آیا، یہاں تو شیر رہتا ہے، اس جنگل سے یہ نکل کر کیسے آ گیا؟ سب لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت سفینہ کے پاس۔ حضرت سفینہ کہنے لگے، اے لوگو یہ بتاؤ تمہارے اس بستی میں کوئی فقیہ ہے؟ کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہا بس میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جنگل میں رات بھر تھا، میرے پیر کے تلووں کو رات بھر شیر چاٹتا رہا ہے، شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا انسان آیا، شیر لوگوں کو کھا جاتا ہے لیکن یہاں پر تلوا چاٹ رہا ہے۔ تلوا چاٹے گا اسی وجہ سے شیر کہ یہ رسول کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات میں کافی وقت ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خلافت کا دائرہ پوری کائنات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا دائرہ زمین ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا دائرہ زمین ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی خلافت کا دائرہ زمین ہے، لیکن میرے نبی کی خلافت کا دائرہ پوری کائنات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ذرا آسمان کے بھی ایک دو مثالیں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان میں آپ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان میں آپ اولن چاند دیکھتے ہیں، چاند کے لیے بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کر آئے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہی تو کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ واقعہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انسان پھر اس کے طرف جاتا ہے کوریدنے کے لیے اور واقعہ خود بخود بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ سرکار نے چاند کے ٹکڑے کیے، بخاری میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند نے بتا دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ انگلی اٹھانے والا کون ہے۔
चांद ने ज़बान हाल से बता दिया कि मैं जानता हूं कि ये उंगली उठाने वाले कौन है, उंगली से इशारा करने वाले कौन है। ये उंगली से जो इशारा कर रहे हैं वो आम नहीं बल्कि खलीफतुल्लाह है। तो चांद की ये गवाही रही, हिरन की गवाही सुन ली आपने, भेड़िए की गवाही आपने सुन ली, बकरियों की गवाही आपने सुन ली, अब आसमान की तरफ लेकर चला, चांद की गवाही देख ली। चांद ज़बानी हाल से बता रहा है कि यह उंगली उठाने वाला कोई आम नहीं है, ये अल्लाह के खलीफा हैं जो पूरी कायनात के लिए खलीफा बनकर आए। दूसरे हम और आप क्या आसमान पर देखते हैं? सूरज को। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मकाम सहबा पर हजरत अली की नमाज कज़ा हुई थी, असर की नमाज कज़ा हुई थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ करके सूरज को पलटा दिया था। सूरज पलट कर बता रहा कि मैं किसी और के दुआ पर नहीं पलट रहा, किसी और के इशारे पर मैं पलट कर नहीं आ रहा, बल्कि मैं उनके इशारे पर पलट कर आ रहा हूं जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा। मैं उनके इशारे पर पलट कर आ रहा हूं। वाला हादल क़यास, इस तरह से पूरी कायनात का जायजा लीजिएगा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पूरी कायनात में उनकी खिलाफत का दायरा आपको नजर आएगा। इसी वजह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं और 2 वजीर आसमान पर हैं। खिलाफत का दायरा यहाँ भी है और खिलाफत का दायरा ऊपर भी है, तो 2 वजीर वहां भी है और 2 वजीर जमीन पर भी हैं। तो ये है वो मकाम जिसे हम मकाम रिसालत कहते हैं, और मकाम रिसालत को कमा हक को हम बयान कर नहीं सकते। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि कुरान और हदीस में जितने इशारे मिले, जो रुमूज हमें मिले, उसकी रोशनी में हम आपको बता सकते हैं। तो उसको मैंने एक मुख्तसर सा जुमला कहा था कि मकाम रिसालत के लिए ये जुमला काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों को अपना खलीफा बनाकर भेजा, अपना नाइब जमीन पर बनाकर भेजा। जितने भी पैगंबर आए तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला के नाइब बनकर आए और अहले जमीन के लिए आए, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए खलीफा बनकर आए, पूरी कायनात के लिए नाइब बनकर आए। तो आपका मकाम भी वैसा ही है, कोई दुनिया में माने या ना माने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भी नयाबत करने के लिए आए, उनके तरफ भी खलीफा बनकर आए। और ये इंशाअल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नयाबत, ये जानशीनी पूरी कायनात में जब तक के जाहिर नहीं होगी उस वक्त तक क़यामत बपा नहीं होगी। पूरे रोए ज़मीन पर ये खिलाफत का चर्चा जब होगा, जो नहीं मानते यूरोप के लोग, उनको भी जब तक वो नहीं मानेंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। पूरी रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की खिलाफत का डंका जब तक नहीं बजाएगा उस वक्त तक क़यामत बपा नहीं होगी। और ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों को छोड़ा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत वो करते चले गए। अल्लामा अहमद उस्सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हकीकत के एतबार से खलीफतुल्लाह यानी अल्लाह का खलीफा और अल्लाह का जानशीन मेरा नबी ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दर हकीकत मेरे नबी के खलीफा हैं। असल के एतबार से खलीफा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, बाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, बस ये मौसम के एतबार से और आपके एतबार से मैं इतनी गुफ्तगू रखना चाहूँगा, क्योंकि जितनी गुफ्तगू आसानी से हज़म हो जाए तो मकाम रिसालत जो मैं समझाना चाहता था वो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे 2 फ़िक्रे में, क्योंकि वसी और अरीज़ गुफ्तगू करके पूरे को मैं जाल की तरह फैला दूं और फिर उस गुफ्तगू को लपेटूं तो शायद आपके समझने में परेशानी होती। लेकिन मैंने इन तमाम गुफ्तगू को एक ही जुमला में परोया कि जितने भी पैगंबर आए वो तमाम के तमाम अल्लाह के खलीफा होते थे, अल्लाह ताला की तरफ से नाइब बनकर आते थे। उनका हर फेल अल्लाह का होता था, उनका हर काम अल्लाह का होता था। यही वजह है कि जा बजा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के फेल को अपना फेल बताया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जब आपने मुट्ठी में खाक रख के आगे फेंकी तो आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी, क्योंकि नाइब का फेंकना अल्लाह का फेंकना है।
اے لوگو جب تم رسول کی اطاعت کرو گے فقد اطاع اللہ، تو یہ اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ یہ اللہ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ تو اتنی بات مقام رسالت کے لیے کافی ہے کہ ہم ہیں عام آدمی اور تمام پیغمبر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ کتنا فرق ہو جائے گا، عام آدمی میں اور خلیفہ ہونے میں بڑا فرق رہے گا۔ اور یہ بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ ہم اولاد آدم میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد آدم میں ہو کر بھی اولاد رسول ہیں، وہ ان سے بڑھ کر اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دل و جان سے سیدوں کی عزت کرتے ہیں، سیدوں کا احترام کرتے ہیں کہ انہیں دو نسبتیں حاصل ہے، ایک آدم علیہ السلام کی نسبت اور ایک رسول اعظم کی نسبت، دو نسبتوں کے وہ متحمل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک میں آنے اور اس محفل پاک میں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے سنا اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی عظمت اور شان پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رحمتوں کی تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عرش کے معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ وہ پیارا، دیکھ کر روضہ وہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ السلام سبز گنبد کے وکیل، السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یا اللہ بے نمازیوں کو سچا پکا نمازی بنا، مولا کریم بے روزگاروں کو برسر روزگار بنا، یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے اولاد